بتائیں گے کہ کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے 60 ملزمان کو جو ہے سزائیں سنا دی گئی ہیں ملٹری کورٹس کی جانب سے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد بے نظیر مہدی نے. بے نظیر آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ ٹھیک ہے، ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ ثانیہ جو 9 مئی ہے اس کے حوالے سے ملٹری کورٹ سے فیصلہ آیا ہے. 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں اور ان سزاؤں کی فہرست میں اہم جو پی ٹی آئی رہنما ہے جن کا پی ٹی آئی سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کے نام بھی شامل ہیں، اور دیگر لوگ بھی جو جلاؤ گھیراؤ میں مصروف تھے اور جو اس میں عمل ان کا باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ ملٹری کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اب دو بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کیا یہ فیصلہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے تھا یا آپ کی دیگر عدالتوں میں ہونا چاہیے تھا؟ اور اس سے پہلے بھی جو فیصلہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے آیا تھا وہ بھی نیشنلی اور انٹرنیشنل کافی ڈسکس ہوا ہے. اسی پہ بات کریں گے. بے نظیر مہدی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے. بے نظیر بتائیے گا کہ جو کل فیصلہ گزشتہ روز آیا 60 ملزمان کے خلاف، کس طرح سے آپ پاکستان کی پالیٹکس دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے میری اس بات سے ایگری نہ کریں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت خوش آئین ہے. جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل رات بھی شہادتیں ہوئی ہیں وزیرستان میں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جس طرح پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور جس طرح دہشت گردی کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں، اس طرح فوجی تنصیبات پہ 9 مئی کا جو دن تھا وہ ایک پوری دنیا نے دیکھا. اور فوجی تنصیبات پر جس طرح حملہ کیا گیا اور جس طرح وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا، اس طرح پورے ملک کے اندر ایک فسادات پھوٹے. دیکھیں، پولیٹیکل جو کسی بھی پارٹی کا جو پولیٹیکل اسٹینڈ ہوتا ہے نا، وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ ریاست پہ چڑھ دوڑیں. اگر آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا یا کچھ بھی ہوا ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی فوٹیجز دیکھی کہ اس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور کارکنان ہیں، اور جو کہ ایکسیپٹ بھی کیا ہے بڑی حد تک جو لیڈرشپ ہے اس نے. اور اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے جو بھانجے ہیں ان کو بھی ڈائریکٹلی سزا ہوئی ہے 10 سال قید بامشقت. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 جو ان کے لیڈرز ہیں بڑے، ان کو بھی سزائیں ہوئی جن کو پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک بحث یہ چھڑ پڑی ہے کہ جی یہ ان کا کیا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے تھا اور سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ملٹری رولز جو موجود ہیں ان میں اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے یا اس طرح نقصان پہنچایا جائے یا ڈائریکٹ جو ہے سیکیورٹی فورسز سے کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو رولز کے اندر تو میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک بٹ بے نظیر دیر از جوڈیشری سسٹم ان پاکستان، وہ پریویل کرتا ہے. ہماری سپریم کورٹ ہے، ہمارے ہائی کورٹس ہیں. وائی ملٹری کورٹس؟ دنیا اس پہ بات کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیے برطانیہ، امریکہ اور اسپیشلی یونائٹڈ نیشن اس پہ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے جو ہے مقدمات کیوں کیے گئے، کیونکہ عمران خان کا بھی بڑا واضح بیان آیا ہے کل کہ انہوں نے اسی وجہ سے ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل کیا گیا کیونکہ وہاں پہ ہر چیز پوشیدہ رہتی ہے اور کوئی ایویڈنس بھی سامنے نہیں آئی، کوئی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی، تو ان کے لیے ایزی تھا کیونکہ وہ ان کے پاس اگر اتنے ایویڈنس ہوتے تو وہ کنوکشن لے سکتے تھے. دیکھیں، ابھی بھی ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل کا معاملہ ہے نا، ابھی یہ ملٹری کورٹ میں لے کر گئے ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ ایک چیز جو تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو آرٹیکل 8 ہے ہمارے آئین کا، وہ انہیں ایک تحفظ فراہم کرتا ہے. آرٹیکل 8 یہ ہے کہ کسی بھی سیویلینز کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی حد درجے تک کوئی امکان نہ ہو. تو اب اس میں جو ملٹری کورٹ کے اندر اب ان کا ٹرائل ہونے کی جو بات ہے، اب ٹرائل تو ہو گیا ہے اور ثبوت پوشیدہ جہاں کی بات ہے تو سوائے اس کے فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. تو بے نظیر اگر یہ اتنا فیئر ٹرائل ہے تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ اگر یہ اتنا ہی فیئر ٹرائل ہے تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنی چاہیے، ایویڈنس بتانے چاہیے.
نہیں، ڈیٹیل ججمنٹ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے یہ ہو سکتا ہے سنا کہ کچھ عرصے میں جو جتنا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے. پھر میں آپ کو ایک جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے تحت وہ کسی بھی کورٹ میں جا کر، لوور کورٹ میں جا کر اپیلوں کا حق رکھتے ہیں. اور جہاں تک میری بات ہوئی ہے، کل ہمارے ہی چینل پر جب یہ فوراً یہ سب پریس ریلیز آئی اور یہ سارا کچھ خبر آئی، ہمارے ہی چینل پہ کل تھے میرے ہی پروگرام میں شیخ وقاص اکرم جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ ہم کورٹس میں جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے. اب دیکھیں کہ آگے یہ کیا چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر اتنی لیئرز ہیں، لیئر بائی لیئر جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے وہ ڈھکا چھپا ہوا ہے. اب اس پر اگر ہم بات کریں کہ سپریم کورٹ، دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی اور دوسرے کورٹس میں بھی یہ چیز چل سکتی تھی. اور 9 مئی جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ ریاست کی دکھتی رکھ کہہ لیجئے اور آپ اس پولیٹیکل جماعت کی جس کا نام تحریک انصاف ہے، وہ دونوں کی دکھتی رکھ ہے. سو اب اس طرح کی جو بہرحال ملٹری کورٹ میں یہ نہیں، اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ ملٹری کورٹ میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا، لیکن آلدو کہ یہ ایک نشان عبرت ضرور بننا چاہیے تھا. بے نظیر 2 امپورٹنٹ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جو سچویشن کو اور ناظرین کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم قانون دان تو نہیں ہیں لیکن ہم لا اور لیجسلیشن کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پرویز مشرف کا ٹرائل ہوا سپریم کورٹ میں، آرٹیکل 6 کے تحت سارے معاملات رکھے. پرویز مشرف صاحب اس وقت کے آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان بھی رہے اور آرمی میں وہ جو ہے آرمی چیف بھی رہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. اس ٹائم فریم میں یہ جو فیصلہ آنا ہے 9 مئی کے حوالے سے، ڈو یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہی ہیں؟ یہ 2 نقاط آپ کے سامنے رکھیں، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کا تجربہ یا تجزیہ لوں. ٹھیک ہے بے نظیر، لیکن آپ کو یہاں پہ روکیں گے، بے نظیر یہاں پہ آپ کو روکیں گے اور ناظرین آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی آپ آگے بات کر لیتے ہیں ناظرین 9 مئی کے حوالے سے. اور 9 مئی کے حوالے سے گزشتہ روز فیصلہ آیا 60 ملزمان کے حوالے سے اور تمام تر شواہد سامنے رکھے گئے ہیں جلاؤ گھراؤ کے حوالے سے، اور ہم نے فوٹیجز بھی دیکھیں کس طرح سے یہ حملہ آور ہوئے، تنصیبات پر حملہ کیا اور آج اس کا گزشتہ روز اس کا فیصلہ آیا ہے. جی بالکل، گزشتہ روز اس کا فیصلہ آیا ہے. پچھلے ہفتے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی تھی اور کل 60 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں. بے نظیر آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ بتائیے گا کہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو اس کے لیے مذاکرات کے لیے آئی تھی، انہوں نے 31 جنوری تک کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ لیں گے. تو اس طرح یہ فیصلے آنا، یہ سزائیں آئیں اور اب وہ مذاکرات، تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حل نکلے گا یا اسی طرح یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو اس طرح کا فیصلہ آنا، ظاہر ہے یہ تو آیا ہے فیصلہ ملٹری کورٹ کی جانب سے اور 9 مئی کا. دوسری بات جو ہو رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے وزراء ہیں ان کی جانب سے کچھ ایسی بیان بازی ہو رہی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے، ظاہر ہے مذاکرات کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے. پی ٹی آئی نے بھی بہت ساری سیاسی غلطیاں کی ہیں اور 26 نومبر والا جو ان کے ہاتھ سے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیچ آؤٹ جو ہوا ہے نا مذاکرات والی بات، کہ اگر وہ سنجرانی کی طرف چلے جاتے تو معاملہ کچھ بہتر ہو جاتا. تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچا ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں مذاکرات میں صرف فوٹو سیشن ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ تصویریں بنوائیں، ویڈیوز بنوائیں اینڈ دین پورے دنیا کو ایک دکھائیں. دونوں کو سیریس ہو کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ، ملک کا جو ہے ملکی حالات کا معاملہ ہے. ملک کی اکانومی اگر اسٹیبل ہوگی، اگر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح اکانومی اسٹیبل ہوگی. اور پھر آج کل تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہ اکانومی کی جنگ ہے. آج کل وہ دور نہیں رہا ہے کہ ہتھیاروں سے جنگ لڑی جائے. اگر کسی ملک کو آپ کو آئسولیٹ کرنا ہو تو آپ اس کی اکانومی کو آئسولیٹ کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بے نظیر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی، جو کہ پی ٹی آئی قیادت، اسپیشلی بانی پی ٹی آئی کی بات کی جائے، عمران خان صاحب نے تو کال دے دی کہ جی تمام جو ریمیٹنس ہیں وہ روک دیے جائیں، تو یہ ملک دشمنی بات ہوئی نا. تو یہ آپ ایک طرف بات کرتے ہیں
کہ امن ہم پھیلائیں گے اور ہم تو امن چاہتے ہیں ملک کے سول اندر، نافرمانی کی بھی بات کریں جو کر کہ رہے ہیں۔ بہتر نہیں ہے. ملک اس وقت ایک سینسیٹیو دور سے گزر رہا ہے، اس میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح کا موقف کر رہے ہیں. دوسری طرف ان کے لوگ جماعت ان کی جو ہے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، پھر سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ بیٹھ کے اداروں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ اس کیمپین سچویشن چلائی میں جا رہی ہے۔ تو بات چیت کیسے آگے بڑھے گی آپ بتائیں؟ اور کافی وقت ضائع انہوں نے خود کیا، ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی بالکل، دیکھیں بات یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال ہے وہ ابھی فی الحال اس مرحلے میں جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے، بالکل جو کہ اوورسیز وہ کے لیے۔ بھی ایک خطرناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، بالکل اور پی ٹی آئی اور خود جو بیانی پی ٹی آئی ہیں ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ ہینڈل ہو آپریٹ رہا کیا جاتا ہے۔ جی بالکل جسے کہا جاتا ہے امریکہ سے ہینڈل ہو رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب مذاکرات کی بات اس طرح کی، ایک طرف آپ کہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور بھی نظر آ رہی ہے جو میں کیلکولیشن کر رہی ہوں کہ جب بھی دو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح پی ٹی آئی کا مزاج ہے، جسے کہتے ہیں نا وہ ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلتے، وہ ون ڈے کھیلتے ہیں، بالکل ون ڈے سیریز کھیلتے ہیں جس میں چوکے چھکے لگائے جاتے ہیں. ظاہر ہے جو لیڈر کا مزاج ہوتا ہے وہ لیکن چوکے چھکے کیچ بھی ہو جاتے ہیں بے نظیر. پولیٹیکل ورکر. سوری سنا آپ کچھ کہہ میں رہی کہہ ہیں؟ رہی ہوں چوکے چھکے پھر کیچ بھی تو ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا کیچ آؤٹ ہوئے نا، 26 نومبر کو کیچ آؤٹ ہو گئے، تو اب پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہا نا. اب دیکھیں کچھ ہاتھ میں نہیں رہا. اب اتنا سب کچھ بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ رات تک جو بیان آتے رہے، اور ابھی بھی کل میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارے ہی چینل 5 پہ جو تھے وہ موجود تھے، شیر افضل مروت تھے رات 10 بجے، اور شام 5 بجے جیسے یہ نیوز بریک ہوئی ہے اس کے بعد میرے ساتھ موجود تھے شیخ وقاص اکرم. انہوں نے کہا ابھی بھی ہم مذاکرات تو ابھی بھی ہم کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں ہر وقت، لیکن وہ فروٹفل مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر نتیجہ نہیں نکلے گا تو اس سب کی ساری پریکٹس بالکل بیکار ہے. پھر تو آپ بھی وہی والی پالیٹکس کریں، وہ بھی وہی والی پالیٹکس کریں، بیچ میں عوام کو اس ساری چیزوں سے کیا مل رہا ہے؟ مسئلہ بے نظیر پرابلم یہ حکومت میں جس وقت تھے تو ان کو عادت ہے کہ حکومت میں رہنے کی 3 سال جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت چلائی، تو ان کو اپنے پسند کے ججز چاہیے اور اپنے پسند کے اطراف میں لوگ چاہیے. ملٹری کورس اس وقت اچھی تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اب ملٹری کورس میں پرابلم آنا شروع ہو گیا. ہماری سچویشن بڑی ہائیبریڈ قسم کی ہے. بانی کے بیانات میں تضاد ہے. پہلے کہتے تھے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ضد لگائی ہوئی تھی. جب مذاکراتی ٹیم بنا دی، گورنمنٹ نے بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. ایاز صادق صاحب کے ایک بڑے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے تمیز کے آدمی ہیں اور ایک اچھے سپوک پرسن ہیں پی ایم ایل این کے. قاہرہ صاحب، یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جن کے اندر بڑی لچک ہے اور یہ ہاؤس کو بھی لے کے چل رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ملک دشمنی پہ تو کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی. بطور پاکستانی انسٹیٹیوشن تو بہت بعد میں بات کریں گے. اگر آپ ملک دشمنی کے حوالے سے بیانات دیں گے تو اس کا مطلب آپ حکومت اور ریاستی اداروں کو کھلم کھلا چیلنج کر رہے ہیں. جی دیکھیں بالکل یہی بات ہے. اور 3 سال جو آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو میں جب ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اسپیچز سن رہے ہوتے تھے، جب حکومتی بینچوں کی طرف سے اسپیچ ہو رہی ہوتی تھی تو نا تھوڑا غور سے سننا پڑتا تھا کہ اگر ایک وقت کو ہمارا جو ہے نا دھیان ہٹ جاتا تھا تو میں بڑے غور سے سنتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا یہ اپوزیشن بینچ کی طرف سے ہو رہی ہے. دو سراپا احتجاج تو اس وقت بھی تھے جب گورنمنٹ میں تھے، اس وقت بھی ان کی پالیٹکس جو تھی وہ احتجاج تھی. اور دیکھیں اب آپ کے ایسا نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. بالکل ایسا جب آپ نے اس سسٹم کو ایکسپٹ کرنا ہے تو اس کے آپ نے سارے اٹس اینڈ بٹس، اس کے سارے بٹر سائڈ، اس کے سارے سافٹر سائڈ، اس کے سارے ہارڈ سائڈ، سب کچھ آپ نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو، دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی کہ ہم اب دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر اب تنقید کرتے ہیں.
اس وقت مجھے اس وقت جو تھے وہ آپ جنرل فیض حمید کی مثال آپ لے لیجئے، چلیں ہم کسی اور کی طرف نہیں جاتے، تو 9 مئی میں انوالو ہونے کا ان کے اوپر بھی نام ہے۔ دوسری بات آپ یہ لے لیجئے کہ پولیٹیکلی انوالو ہونے کا بہت سارے جو معاملات تھے اس میں سیدھا سیدھا ان کا نام ہے، اور یہ کوئی ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ وہ پریس ریلیز ہے جو ISPR کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جو کیا ہے وہ جنرل فیض حمید ہو جائیں تو ان کا باس کون ہوتا ہے؟ باس کون؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ پرائم منسٹر کی جو اس وقت کے پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا اقدام ہو گیا، کوئی ایسی انوالومنٹ ہو گئی۔ تو جو اس وقت جو فرنٹ اب تنقید کرتے ہیں، لیکن اس وقت فرنٹ فٹ پر کون لے کر آیا تھا؟ لیکن بے نظیر ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک مزاج رہا ہے، ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے پی ٹی آئی کا یہی مزاج رہا ہے، یو ٹرن، ہمیشہ یو ٹرن کی سیاست انہوں نے کھیلی ہے۔ اور جبکہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت کیٹاگورکلی یہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ the state will not tolerate act of terrorism in the country اور اس کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، تو obviously یہ جو فیصلے ہیں اس کو انہیں ماننا بھی پڑے گا۔ اور ایک اور بات ہے روہیل، بے نظیر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اگر ٹینور کی بات کی جائے تو ان کے اس وقت کے جو فیصلے تھے، اب اگر آج فیصلے ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ بلبلانے کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جو ینگ یوتھ کو جو بیڑا غرق کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجئے گا، کیونکہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیا ہے، کھیلیں یوتھ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ کیونکہ آپ اگر ان کے جو ورکرز ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ بات نہیں کرتے، وہ آپ سے ایک دم اگریسیولی وہ ریاکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اور ان کے لیڈرز میں بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے۔ دیکھیں جب دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، مساہلت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی چیز سے مذاکرات کرنے بیٹھتے ہیں، تو لچک دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ تو لچک دکھا رہی ہے لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی لچک دکھایا نہیں جا رہا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے کوئی نتیجہ خیز یہ مذاکرات نکلیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہر بات کے اوپر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو بڑے مزے کی آپ نے بات کی ثنا کہ یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہے، یوتھ کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے بھی خود بہت سارے تحریک انصاف کا جو 2014 کا تھا، اس کے بعد اور بھی ان کے جلسے ہوئے، اس میں ہم نے بڑے ڈنڈے کھائے ہیں، میں بہت زیادہ بہت صحافیوں کو مار پڑی، ان میں بھی ٹاپ آف دی لسٹ تھی، بڑے ڈنڈے مارے ہمیں انہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو لیڈر جو ہوتا ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کے ورکر کے ایکشن کے اندر جھلکتا ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی کے ورڈ تھے وہ صاف ہمیں ورکر کے ایکشن کے اندر جھلکتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں یہ کہتے تھے ہم ڈی چوک جائیں گے اور ہم پارلیمنٹ کا دروازہ توڑ دیں گے۔ اچھا جی، توڑ دیا آپ نے پارلیمنٹ کا دروازہ، آپ نے کہا ہم سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں گے، چلے جی آپ چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر، کیا ہوا؟ آپ بیٹھے رہے، فلاپ شو ہوا نا، کچھ ہوا آگے جا کے؟ تماشا لگانے کا پروگرام تھا، جیسے پہلے تماشا لگایا تھا ڈی چوک پہ، اور وہ ان کے لوگوں نے قمیضیں اور شلواریں پارلیمنٹ میں اور ہمارے جو ادارے کے انسٹیٹیوشنز کے بنے ہوئے اس کا مذاق بنانے کے لیے۔ بہت بڑی جماعت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک اسٹریٹ پاور ہے، اس سے ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ اتنی بڑی جماعت کا اتنا چھوٹا گول کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ڈی چوک جانا، صرف وہاں پہ احتجاج کرنا، گالیاں دینا؟ نہیں، اگر آپ کی بڑی جماعت ہے تو آپ کے گولز، آپ کی اچیومنٹ بھی بڑی ہونی چاہیے، آپ کا دل بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بالکل براڈر ایسپیکٹس میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو۔ بالکل، بہت شکریہ بے نظیر آپ کے وقت کا، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہر پہلو پہ بات کی، ہر پہلو کو ہائی لائٹ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔